جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جمعے کا دن ہے اور نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیا دور کے اس پلیٹ فارم پر، اور ان سے بہت سارے موضوعات پہ بات ہوگی، جو کچھ خبریں ہیں آج کی اور جو بڑے پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے ان کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کوئی مذاکرات کی آغاز ہو چکا ہے، اور بیک ڈور جو ہیں رابطے بھی ہوئے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ اگر دونوں فریقین راضی ہوں تو میں ان کی بات چیت بھی کروا سکتا ہوں۔ کس حد تک یہ مذاکرات ایکچولی آگے بڑھیں گے؟ کیا عمران خان صاحب مذاکرات کی میز پر آ کر یا پارلیمنٹ میں واپس جا کر ملک کو جو موجودہ بحران ہے اس سے نکال پائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں، اس پر بات کریں گے۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ پاکستان کی جو معیشت کی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت صحیح پکچر پیش نہیں کر رہی، ملک ڈیفالٹ کے دوبارہ سے دہانے پر آ گیا ہے۔ کیونکہ حقیقت جو ہے، فیکٹس ناظرین یہ ہیں کہ صرف ابھی 6-7 ہفتے کی امپورٹس جو ہیں یا ادائیگیاں جو کرنی ہے پاکستان نے، جو قرضوں کی واپسی، اس کا زر مبادلہ رہ گیا ہے۔ اسی لیے کل سعودی عربیہ سے ایمرجنسی $3 ارب کی اسسٹنس کی ریکویسٹ کی ہے حکومت نے۔ اس کے بعد دوبارہ سے ان کا وہ ارادہ کہ چین وغیرہ IMF کی قسط جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ اس میں بھی بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اور اس کے اوپر فوکس بالکل ہونا چاہیے، اصل نیوز یہ ہے۔ اور سلیمان شہباز جو وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، جن پہ کافی سارے کیسز تھے، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اب وہ آ رہے ہیں، ان کو کلیئرنس مل رہی ہے عدالتوں کی طرف سے، تو پھر اگر وہ آ رہے ہیں تو پھر نواز شریف کے آنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں نون لیگ والے۔ کیا نواز شریف آ رہے ہیں واقعی میں؟ رانا ثناء اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ انتخابات کے لیے تیار ہیں، آپ کریں اسمبلیاں ڈیزالو، عمران خان کو یہ کہا ہے۔ کچھ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور کل ایک ڈیلی میل جو کہ برطانیہ کا ٹیبلوئڈ ہے، اس سے 2019 میں شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک بہت لمبی چوڑی الیجڈ کرپشن کی سٹوری چھاپی تھی، اس کے اوپر کل کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے اپولوجی بھی کی ہے اور وہ سٹوری اپنی ویب سائٹ سے ریموو کرا دی ہے، حتیٰ کہ گوگل سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ لنکس وہ ہٹوا دیں گے۔ تو کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سیٹھی صاحب ویلکم، اور یہ بتائیے یہ مذاکرات جو ہیں اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کے لیے مذاکرات کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ گل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جی دیکھیے، گل تو ہو رہی ہے کچھ عرصے تو، مگر بڑے لو لیول کانٹیکٹس تھے، مگر اب کچھ ہائی لیول کانٹیکٹس بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں، اور وہ کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس میں تبصرے ہو رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور پریزیڈنٹ الوی جو ہے یہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، 2-3 دفعہ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور آگے بھی ہوں گی، اور اس میں دونوں کے الگ الگ ایجنڈے ہیں مگر بات چیت ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ الوی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو کہ دیکھیے ہم یہ جو دھرنے ورنے ہم ختم کر دیتے ہیں، اور یہ اسمبلیاں بھی، اس کی بھی ڈیسولوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی ڈیٹ ویٹ دے دیں اگلی الیکشن کی جو کہ ہمیں منظور ہو۔ ٹھیک ہے، ہماری بات آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو کوئی درمیان میں کوئی راستہ لے آئے۔ اور اس کا اشارہ اسد عمر صاحب نے ایک انٹرویو میں آلریڈی دے دیا ہے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے۔ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مارچ میں آپ الیکشن کرائیں، ابھی کیئر ٹیکرز لے آئیں، وہ کہتے ہیں ہم اگست تک پورا رہنا ہے ہم نے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے سپٹمبر اکتوبر میں، تو چلے کوئی درمیان میں کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جون جولائی میں ہو جائے۔ تو میں بھی، آپ کو پتا ہے، یہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک فارمولا ہے جس کے تحت بات آگے بڑھے گی، دونوں کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ الوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بھی اس میں ایجنڈے میں انکلوڈ کریں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے ہماری سیاست کو۔ تو خیر آپ مانتے ہیں کہ نہیں کریں گے اگر کوئی مکمکہ ہو جاتی ہے الیکشن کے اوپر، مگر اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن ضرور کریں، مگر یہ نہیں کہ ہماری معیشت کو ڈیمیج کریں، معیشت کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، اس سے ہماری ساری انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے وہ تاثر ہوتی ہے، اور جنہوں نے لوگوں نے پیسے ویسے دینے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ تو یہ خان صاحب کو کہیں کہ یہ ڈیفالٹ شالٹ ایسی باتیں بند کر دیں، اس کے ساتھ لاس آف کانفیڈنس ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایک کامن ایجنڈا اکنامکس کا بنا لیتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنے ہیں، اور جب ہم یہ کام کریں گے نیشنل انٹرسٹ میں تو خان صاحب جو ہیں وہ ہماری تنقید نہیں کریں گے۔
تو ایک پہلا ڈیمانڈ تو ان کی طرف سے یہ ہے. دوسرا ڈیمانڈ ان کی طرف سے یہ ہے کہ خان صاحب پارلیمنٹ میں آ جائیں انکنڈیشنلی, اور پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کی بات وہاں کر لیتے ہیں. کیونکہ الیکشن کی صرف بات یہ نہیں ہے کہ جی کس ڈیٹ کو ہونی ہے, الیکشن کی ساتھ ڈیٹ کے ساتھ اور بہت کچھ ہے. الیکشن کمیشن کو کنسلٹ کرنا ہے, قانون دیکھنے ہیں, ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہے, سینسس ہونا ہے. تو یہ ساری باتیں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں ہم کرتے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں, وہاں بیٹھ کے یہ باتیں ہوں گی. اور پھر جو بھی ہم مشترکہ فیصلہ ہوگا جس میں ہم سب رضامند ہوں گے اور کنسنسس ہوگا, تو پھر ہم بیٹھ کے اگلی ڈیٹ بھی طے کر لیں گے. ضروری نہیں ہے وہ اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہم اگست تک بیٹھے رہیں اور پھر 3 مہینے کے لیے کیٹے کا جائیں, مگر اس سے پہلے یہ ساری باتیں طے کرنی پڑے گی. ایویں تو نہیں ہم ڈیٹ دے سکتے. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت خان صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں اور تلواریں لٹک رہی ہیں. ادھر ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی ہراس کیا گیا ہے, اور ابھی نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے. تو اس کے اوپر بھی کوئی اتفاق ہونا چاہیے کہ لیول پلئنگ فیلڈ کھیلنی ہے ہم نے. تو آپ نے اگر الیکشن چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکنامک اسٹیبلائزیشن کے اوپر ہمارے ساتھ اتفاق کریں. کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی, کیا کرنی ہے اپوزیشن نے, اور کیا نیشنل انٹرسٹ کے اندر کسی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں, اکنامکس نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آئیے پارلیمنٹ آ جائے, وہاں آ کے بیٹھ کے ساری باتیں کرتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ بھی طے کر لیتے ہیں. اچھا یہ موٹی. اور تیسری بات کہ اگر الیکشن ہونی ہے تو لیول پلئنگ فیلڈ. تو عمران خان صاحب کو اب اپوزیشن بند کر دینی چاہیے کہ چور 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 یہ سارا بند کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, وہ اپنی انوسنس جو ہے وہ عدالتوں میں پروو کریں گے, اور ہم بھی کوئی زیادہ پھر زور نہیں ڈالیں گے کہ جی خان صاحب کی بھی کنوکشن ہو, تاکہ ہم چاہتے ہیں دونوں الیکشن میں حصہ لیں اور کوئی ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نہ لٹکی ہو. البتہ اگر آپ نہیں اتفاق کریں گے تو پھر ہم نے تو اپنے کیسز خان صاحب کے خلاف پرسیو کرنے ہی ہیں. تو شاہانہ خیز بھی بڑا تکڑا ہو گیا, اب تو بہت سی اور انفارمیشن آ گئی ہے, ویڈیو لیکس بھی آ گئی ہیں, آڈیو لیکس آ گئی ہیں. وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جن سے کہا گیا کہ گھڑیاں خریدی گئیں نہیں خریدی گئیں, وہ بھی ساری باتیں باہر آ رہی ہیں. تو اب تو بڑا اسٹرانگ کیس ہوتا جا رہا ہے خان صاحب کے اوپر. تو اتفاق کرنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کو چھوڑتے ہیں, آپ ہمارے کیسز ختم کروائیں, یا اپوز نہ کریں, ہم عدالتوں سے ریلیف لے لیتے ہیں اور ہم آپ کو نہیں پرسیو کر. مطلب ہے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. خان صاحب کی جو ایشو ہے وہ یہی, الیکشن ڈیٹ دیں, الیکشن ڈیٹ دیں. الیکشن ڈیٹ وہ نہیں دیں گے جب تک یہ سارے معاملے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ کے طے نہیں ہوں گے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ بیٹھی ہے, اب گورنمنٹ کو نکالنے والا کوئی نہیں, اب اسٹیبلشمنٹ تو نکالنے سے رہی, اور خان صاحب کے پاس اتنا اب گنجائش نہیں ہے, نہ ہی پیپلز پاور ہے ان کے پاس, تھک گئے ہیں ان کے لوگ, نہ ہی دھرنے سے اور یہ لانگ مارچز سے گورنمنٹس گرتی ہے. جب گورنمنٹس کو کوئی گرانے والا اسٹیبلشمنٹ میں نہ ہو تو گورنمنٹ نہیں گرتی. یہاں تک تو اگر اسٹیبلشمنٹ میں گرانے والے بھی ہو تو مشکل ہو جاتا ہے. اگر پرائم منسٹر ڈٹ جائے تو کہ جی کر لو جو کرنا, جی نہیں جاتا میں, اینڈ سو آن, جو کہ ہم نے دیکھا پہلے ہوا ہے. تو یہ باتیں ضرور اب شروع ہو گئی ہیں. کیا کتنی کامیاب ہوں گی, کتنی دور پہنچی ہیں, یہ ابھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے اس کے اوپر زیادہ بات کرنا. میرا خیال ہے ابھی بھی وقت لگے گا, یہ فوری طور پہ کوئی بریک تھرو کا امکان نہیں ہے. جی تو دیکھیں سیٹھی صاحب, ایک بات ہے کہ مارچ میں تو اگر یہ اپریل مئی میں تو رمضان کا مہینہ ہے پاکستان میں, بالکل اس میں تو الیکشن ہوتے نہیں ہیں, عید آ جانی ہے اس کے بعد جون میں بجٹ ہے. اب بجٹ بھی پاس کرنا ایک کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے. تو یہ معاملہ جو ہے, اور اگر آپ جون جولائی میں بھی آپ اسمبلی توڑتے ہیں تو اکتوبر سے پہلے تو انتخابات نہیں ہوتے. دیکھیے نا 90 ڈیز کا. ہاں, تو اور پرویز الہی صاحب نے تو کہہ دیا مارچ سے پہلے وہ پنجاب کی اسمبلی کسی صورت نہیں توڑیں گے, نہ وہ حکومت توڑیں گے. اور خیبر پختونخوا والوں نے کہا ہے کہ جی پہلے پنجاب والی توڑے, ہمارے پاس بعد میں آنا. بالکل بالکل. بیرسٹر سیف نے کہا وہ ساری کر کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر عمران خان کی سرکار نے خود یہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پہ سینسس کا اعلان کیا تھا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو اپروو کیا. وہ پروسیس میں ہے. اگر ایک دفعہ وہ پروسیس چل پڑتا ہے تو جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا سینسس, اور سینسس جب کمپلیٹ ہو تو پھر ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن بھی اس سلسلے میں اپنی چیف نے اپنی ریزرویشنز بتائی ہیں. تو وقت سے پہلے الیکشنز کے امکانات مجھے تو نظر نہیں آتے. جی, اب وہ یہ تو بڑا کلیئر ہو چکا ہے, اسپیشلی جو پرویز الہی صاحب کے بیانات کے بعد, کیونکہ وہ تو تیار ہی نہیں ہے.
تو حکومت کیوں چاہے گی. تو سیٹھی صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. سولنگی صاحب آپ اس کا ذکر بھی کر رہے تھے پہلے ہماری اس گفتگو سے پہلے, اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو اہم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کے اعلانات اور سارا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ سلیمان شہباز بھی آ رہے ہیں واپس, تو اس میں تھوڑا سا آپ یہ بتائیے سیٹھی صاحب کو, اور پھر ان کا ویو لیتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ممکن اب ہے, اور وہ اگر ہوگی تو پوٹینشلی وہ کب ہوگی. اوور ٹو یو. میرے خیال میں سیٹھی صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں نا. بس سیٹھی صاحب جی بالکل. کیا پوچھ رہے ہیں آپ میرے سے؟ نواز شریف کی واپسی. اچھا, آپ نے تو کچھ کہیں اور بات شروع کی تھی. اچھا اوکے, دیکھیے نہیں, ہم نے شروع کی تھی کہ جی وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے, ہمیں تو نظر نہیں, وہ تو ہو گئی نظر آ رہے. نہیں وہ تو میں نے پہلے آپ سے کچھ کہہ دیا, تو آپ نے تو خیر تو اس سے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ابھی وہ سلیمان صاحب واپس آ گئے یا آ رہے ہیں, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز اس سے قبل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز صاحب اور حمزہ کے خلاف جو یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ ختم ہو گیا, اور اب سلیمان کے اوپر بھی اسی قسم کے کیسز ہیں. تو یہ لازم تھا کہ اب سلیمان کی واپسی ہو, اور ان کے خلاف بھی وہ بھی جا کے عدالت سے پروٹیکٹیو بیل لیں, جو کہ مل گئی ہے انہیں, میں نے سنا ہے, اور وہ اب آئیں گے اور آ کے پیش کریں گے اور وہ اپنا کیس لڑیں گے, اور بالکل عین ممکن ہے کہ وہ بھی 1 ماہ کے اندر اپنے کیس ان کا ختم ہو جائے. تو یہ تو ایک سائڈ پہ سٹوری ہے. دوسری سائڈ کی سٹوری جس کا سوال آپ کے ساتھ ہے کہ جی نواز شریف صاحب پھر اس کا کیا مطلب ہے, وہ بھی واپس آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ وہ واپس آ رہے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہی ہے جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے کریٹ ہوگی. اگر وہ آ جاتے ہیں اور کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا اتفاق نہیں ہوا یا نیگوسیشن نہیں ہوئی, تو مسئلے بن جائیں گے نا ان کے لیے اور نون لیگ کے لیے بھی. تو اس لیے پہلے تو یہ ہوگا کہ سیٹلمنٹ ہونی پڑے گی بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن, کہ اب لیول پلینگ فیلڈ میں نواز شریف صاحب کے کیسز بھی ختم ہونے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ نہ کچھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. اس کا تو جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو کوئی امکان نہیں ہے. اور خان صاحب کسی صورت میں بھی جب تک ان کی پوری شکست نہیں ہوتی ان کی اسٹریٹجی کی, جو بھی اسٹریٹجی ہے ان کی, اس وقت تک وہ پارلیمنٹ نہیں جائیں گے, اور جب تک پارلیمنٹ نہیں جاتے تو اس وقت تک یہ معاملے طے نہیں ہوں گے. تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے کون سے قدم پہلے آئیں گے اور بعد میں کیا آئے گا. اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب اگلے 1-2 مہینے میں بھی نہیں واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کب آتے ہیں, اور اس کا تعلق بھی پھر الیکشن کے ساتھ ہوگا. اگر کسی طریقے کے ساتھ خان صاحب منا لیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانی ہے جون میں یا جولائی میں بجٹ کے بعد, تو پھر تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے, اپریل تک آ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے یا مئی یا اس سے پہلے آ جائیں گے, مارچ تک بھی آ سکتے ہیں, اور تاکہ اپنے کیسز ختم کروائے جائے اور پھر پارٹی کو لیڈ کیا جائے. اور اگر وہ نہیں ہوتی اور یہ چیز چلتی اگلے اگست تک, تو پھر ان کی جو ارائیول ہے وہ پھر اور تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی. وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک یہ سارے معاملے طے نہیں ہو جائیں گے, اور آگے راستے پتہ چل جائے گا کہ آگے راستے اتفاق کے ساتھ ایک لائل اپوزیشن ہے, لائل گورنمنٹ کے ساتھ, اور پارلیمنٹ کے ذریعے سب کچھ ہوگا اور لیول پلینگ فیلڈز ہوں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی 1 مہینہ تو لگ جائے گا سلیمان کا مسئلے حل ہونے میں, اس کے بعد پھر توجہ دی جائے گی نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں. اب کیا عمران خان صاحب پھر شور ڈالیں گے, پھر ڈرامے کریں گے, اور پھر عدالتیں جو ہے گھمائیں گی؟ اگر ایسے ہوگا تو وہ کیوں آئیں گے واپس؟ وہ مطلب ہے کہ وہ بیٹھے رہیں گے وہاں, اور آپ بھی بیٹھے رہیں گے, یہاں گورنمنٹ بھی بیٹھی رہے گی, اور یہ معاملے طے نہیں ہوں گے, اور خان صاحب کو ملے گا کچھ نہیں, اور یہ انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی چلے گی. تو اس لیے آپ کا سوال تھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, ابھی تو کوئی امکان نہیں ہے, آگے جا کے 2-3 ماہ کے بعد دیکھا جائے گا. جی بالکل, بڑی واضح یہ بات ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ کا ہم پہلے بھی کئی بار اس کا تذکرہ کر چکے ہیں, اور اس سے ان کا تعلق ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے ہے. وہ ڈسکوالیفیکیشن والا کیس بھی ہے, اور دیگر جو کیسز جو چل رہے ہیں, بنائے گئے ہیں, وہ آئی گیس وہیں سے ان کا وہ ہوگا. تو ڈیفالٹ کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. سیٹھی صاحب, ملک میں جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے ایک بار پھر. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے, ہمارے لوکل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے
کہ IMF کے ساتھ مذاکرات جو IMF یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم جو شرائط ہیں وہ صحیح طرح سے پوری نہیں کی، اور اب ریزروز جو ہے پاکستان کے وہ اگلے 5-6 ہفتے کی امپورٹس اور جو پیمنٹس ہونی ہیں اس کے لیے رہ گئے ہیں، اسی لیے گورنمنٹ گئی ہے سعودی عربیہ کے پاس. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بن رہی ہے، یہ پھر سے ایک سیریس چیلنج ابھرا ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ I mean, how do you foresee it unfolding in the days and weeks to come? دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے ڈیفالٹ ہوتی کیا ہے، پھر یہ فیصلہ ہو کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا خطرہ ہے یا نہیں ہے. ڈیفالٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل پیمنٹس کی. ڈیفالٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ امپورٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں. ڈیفالٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی انٹرنیشنل بانڈز فلوٹ کیے ہوں اور اس کو آپ کلیئر نہ کر سکیں. اب سب سے پہلا مرحلہ اس میں یہ تھا کہ اس مہینے ہمارا جو 1 بلین کا جو بانڈ تھا وہ گورنمنٹ نے ریٹائر کر لیا. تو اب اور سب سے خطرہ یہی تھا کہ اگر وہ ریٹائر نہ کرتے تو پھر ڈیفالٹ کی طرف آپ چلتے. مگر وہ نہیں ہوا. اگلا جو ایسا بانڈ ہے وہ 2024 میں ہے، وہ بھی بہت دور ہے، کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے. تو آپ انٹرنیشنل ڈیفالٹ کی طرف تو آپ نہیں آ رہے. باقی آپ آئیے کہ آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے. اس میں جو ڈیٹ ہے اس میں زیادہ تر ملکوں کی ڈیٹ ہے، کمرشل ڈیٹ تھوڑی ہے، زیادہ نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ آپ کرٹیل بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ بیسکلی پالیسی آف امپورٹس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، جیسے مفتاح اسماعیل نے بھی کیا اور اب اسحاق ڈار صاحب بھی لگے ہوئے کہ امپورٹس کو بین کیا جائے، لگژری آئٹمس بین کیے جائیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ ہے. البتہ بزنس والوں کو اور دوسروں کو مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑے گا. اگر امپورٹ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ جو ہے وہ جتنا پیسہ رہ جاتا ہے وہ پیسہ جو ہے وہ تیل کے اوپر اور کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر کرے گی. اور یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی تو مشینری کے لیے بھی جو امپورٹس ہیں فار اپ گریڈنگ اینڈ رینوویٹنگ وہ بھی بند ہو جائیں گے یا ریسٹرکشنز لگ جائیں گی تاکہ امپورٹس کو گرایا جائے. وہ کر رہے ہیں آلریڈی امپورٹس گر رہی ہیں. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی اور ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی گر رہی ہیں. اچھا، تو اس مسئلے کو ریمیٹنسز کو جو گر رہی ہیں وہ روکنا ہے اور جو ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی اس کو بڑھانا ہے. اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کی امپورٹس بھی جو ہیں وہ بھی ریلیکس کی جا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ ایسی پالیسیز کا امکان ہے جس کے ساتھ بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑے گی اور شاید اس کو گروتھ کے اوپر اثر پڑے کہ اگر آپ کی گروتھ اس سال 2 یا 2.5 یا 3% ہونی تھی تو شاید وہ اگلے سال یا اس سال اس سے بھی کم ہوگی. بیکاز آپ کی ساری انڈسٹری جو ہے یہاں کی وہ ساری کی ساری ڈیپینڈنٹ ہے آن را مٹیریل امپورٹس. اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو پیسے نہیں ہوں گے اس کے لیے تو پابندیاں لگیں گی، LCs نہیں کھلیں گے تو قیمتیں بھی بڑھیں گی اور شارٹیجز بھی ہوں گے. تو اس قسم کے پرابلم ضرور ہو سکتے ہیں مگر یہ پرابلمز ہیں اکنامک مینجمنٹ کے یا مس مینجمنٹ کے. دے آر ناٹ ٹو ڈو ود ڈیفالٹ. میرا خیال ہے ڈیفالٹ کا کوئی انٹرنیشنل ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. پابندیاں ضرور لگیں گی امپورٹس کے اوپر. اور اگر یہ اپنا یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ اس وقت آپ کو پتا ہے ایکسچینج ریٹ میں بہت بڑا گیپ ہے. بینکس کے اندر ایک ریٹ چل رہا ہے اور فری مارکیٹ کے اندر دوسرا ریٹ چل رہا ہے. پرانے زمانے میں 1-2 روپے کا فرق ہوتا تھا، اب 10-20 روپے 20 روپے تک بھی چلا گیا ہے ریٹ، کیونکہ بینکس نے اپنا ریٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور فری مارکیٹ میں فورن کرنسی مل ہی نہیں رہی ہے، بہت ہائی چلا گیا ریٹ. اس کو روکنا پڑے گا. ڈار صاحب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. 2 چیلنجز نا ڈار صاحب کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جی جو پیسے آنے ہیں وہ آنے چاہیے. وہ 2 یا 3 سورسز ہیں. ایک ہے یہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس جو کہ سعودی عربیہ نے آپ کو ہیلپ کر دی اور شاید UAE وغیرہ قطر وغیرہ سے بھی آپ کو تھوڑی سی ہیلپ مل جائے گیس ویس کے اوپر. میرا خیال ہے وہ ہوگی اور ادھر کوئی امیڈیٹ کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جی جو IMF کا جو پروگرام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ رکا ہوا ہے. اب ڈار صاحب کی اور IMF والوں کے درمیان اس وقت مذاکرات تو چل رہے ہیں مگر ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے. وہاں بھی کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا اور جلدی کرنا پڑے گا. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ دسمبر میں کرسمس آ گیا ہے اور کوئی بورڈ کی میٹنگ نہیں ہے IMF میں. تو جو بھی طے ہوگا وہ جنوری میں جا کے آپس میں بیٹھ کے ان کی میٹنگز ہوں گی مڈ جنوری میں. اس کے بعد پھر وہ لین دین ہوگی، پھر وہ جائے گی بورڈ کے پاس، پھر وہ اپروولز ہوں گی.
تو مارچ سے پہلے پہلے یا فروری کے اینڈ سے پہلے پہلے یا فروری کے اینڈ سے مجھے نظر نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی آپ کو کلیئرنس ملے گی. اور اگر وہ نہیں ملتی تو پھر اور بھی کچھ فنڈز ہیں جو ورلڈ بینک نے, ADB نے اور بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے آپ کو دینے ہیں, وہ نہیں ملیں گے. اور یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ آپ کو نیگیٹو ڈیفالٹ کا خطرہ یہ آواز گونجتی رہے گی جب تک آئی ایم ایف فل فلیشڈ آن بورڈ نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب انسرٹنٹی جو ہے یہ چلے گی اگلے 2-3 مہینے. تو اور اس کی وجہ سے یہ ساری آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, ڈیفالٹ ہو رہی ہے. ڈیفالٹ نہیں ہو رہی, مگر جس طریقے سے جو حالات جو ہیں ان پہ اگر قابو نہ کیا گیا تو مشکلات کا بہت سامنا کرنا پڑے گا یہاں, مگر ڈیفالٹ نہیں ہوگی. جی سولنگی صاحب پلیز. جی سیٹھی صاحب, لوگ آپ کو سیاسی تجزیہ کار اور صحافی کے طور پر جانتے ہیں کہ جس کے پاس چڑیا ہے جو خبر لے کر آتی ہے, لیکن شاید کم لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا جو پس منظر ہے وہ بنیادی طور پر معیشت کا اور معاشیات کا ہے. آپ کی جو تعلیم ہے وہ اکنامکس میں ہے. یہ پچھلے کئی مہینوں سے عمران خان اور ان کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ شد و مد سے یہ بیانیہ آگے پھیلا رہے ہیں کہ معیشت بڑی ہماری شاندار تھی, 6% پہ گروتھ تھی اور ہم تو بہت پتہ نہیں کیا ہونے جا رہے تھے. بس جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے, جو ہے وہ اب ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں جو ڈار صاحب اور ہمارے جو دوست ہیں مفتاح اسماعیل, ان کے درمیان جو کچھ چپکلش تھی اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب جو ہے وہ یہ پورا بیانیہ ہے کہ یہ ساری جو تباہی ہے, جو افراط زر ہے, جو فارن ایکسچینج ریزروز کا ڈپلیٹ ہونا ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ پچھلے 7-8 مہینے کی کارکردگی ہے. ہم ان لوگوں کو کیا بتائیں؟ دیکھیے وہ آپ نے کیا بتانا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب تو پہلے ہی کہہ گئے ہیں, ساری بات تو انہوں نے کر دی ہے کہ جب انہوں نے فائنانس منسٹر بنے تو کیا ان کے ملا. تو وہ جو ملا ہے وہ شوکت ترین صاحب دے گئے ہیں, اور اس سے پہلے اور بھی جو ان کے PTI کے فائنانس منسٹرز تھے. ایک فائنانس منسٹر کہتا تھا کہ ہم نے تو IMF کے پاس جانا ہی نہیں. دوسرا فائنانس منسٹر آیا, اس نے کہا ہم نے تو IMF کے آگے لیٹ جانا ہے. تیسرا فائنانس منسٹر آیا, اس نے کہا ہم نے تو IMF کو آنکھیں دکھانی ہے. فرام اسد عمر ٹو حفیظ شیخ ٹو شوکت ترین صاحب. تو یہ تو حال وہاں رہا, اور آخری سٹیج میں انہوں نے پھر IMF پروگرام PTI والوں نے ریوائیو کیا, اور بالکل مفتاح اسماعیل صاحب سے آنے سے پہلے یہ اس وہاں تک آ گئے تھے کہ ریوائیو کرنے والے تھے اور ان کی ساری کنڈیشنز ماننے والے تھے. اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ اب چھٹی ہو رہی ہے ان کی, تو انہوں نے بڑی زیادتی کی آپ کی معیشت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ. انہوں نے IMF کا پروگرام کی دھجیاں اڑا دی اور کہا نہیں, اور وہ سیاسی فیصلہ تھا, نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا. انہوں نے جو قیمتیں بڑھانی تھیں تیل کی وغیرہ وغیرہ, جو معاہدہ ہوا تھا IMF کے ساتھ, انہوں نے نہیں کیا. اگر وہ کر دیتے تو آج یہ کرائسس سچویشن نہ ہوتی. البتہ یہ ہوا کہ پھر مفتاح اسماعیل کو آ کے کرنا پڑا, اور ان کو 2 مہینے لگ گئے. 2 مہینے میں اور سچویشن خراب ہو گئی, کیونکہ مسلم لیگ کے اندر بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, مارے جائیں گے, کوئی پتہ نہیں کل کو الیکشن کال کرنی پڑ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بہت ضائع ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ خراب ہو گئی. اور پھر اب آ کے اس سٹیج پہ جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پالیسی اختیار کی تھی, اور اس سے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کچھ کانفیڈنس بلڈ ہو رہا تھا کہ اب IMF کے جو سخت کنڈیشنز ہیں وہ ماننے جا رہا ہے پاکستان, کچھ مان بھی لی تھی. تو اس وقت پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے. اسحاق ڈار صاحب نے آ کے کام تو وہی کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا, مگر وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی میں ڈالر کو 200 روپے پہ لے آؤں گا, دراصل وہ پورا نہیں ہو سکا. انہیں اب احساس ہو گیا ہے کہ حالات کافی خراب ہیں, اور ان کی بات سننے کے لیے IMF تیار نہیں ہے, اور ری نیگوشیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. البتہ انہوں نے بہت کامیابی شو کی ہے, جہاں کہ انہوں نے سعودی عربیہ سے یہ پہلی بات تو انہوں نے جو رول اوور کروایا ہے, جو پہلے 2 بلین کا جو سعودی ڈپازٹ تھی اس کو رول اوور کروایا. اس کے علاوہ اب 3 بلین
وہ لے کے آ رہے ہیں. یہ ڈار صاحب کی کامیابی ہے اور اس سے بہت فرق پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف بھی انتظار کر رہی تھی. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کہتی تھی سعودی عربیہ دے نا پیسے آپ کو تاکہ آپ کے ریزروز تکڑے ہوں, اور سعودی عربیہ کہہ رہا تھا کہ پہلے آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیسے جو ہے رڑ نہیں جائیں گے. تو البتہ اب سعودی عربیہ کو منا لیا گیا ہے, انہوں نے آپ کو ڈیفرڈ آئل فیسلٹی بھی دے دی ہے اور ایک ڈپازٹ بھی دے دی. اور میں سمجھتا ہوں چائنا نے بھی, جو بائیلیٹرل ڈیٹ تھی, چائنا نے بھی یہ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, کیا ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کریں. یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک سینئر چائنیز آفیشل نے, کیونکہ یہاں بڑی پریشانی تھی کہ چائنا کے آپ نے $7-8 بلین دینے ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ. تو چائنا کی طرف سے یہ جواب آیا کہ بھائی آپ ریلیکس کرو, کیا ہم نے مانگے آپ سے پیسے؟ مانگیں گے تو پھر بات ہوگی, اب تو مانگ ہی نہیں رہے ہیں, کیری آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں جو ڈار صاحب نے نیگوشیٹ کی ہے دے گڈ. البتہ جہاں ابھی تک ایک فیلئر ہے وہ جو میں نے ابھی حال کیا, وہ اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. ریمیٹنسز اس لیے گر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اب پھر ہنڈی سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے پاکستان, بیکاز ان کو $8-10 زیادہ مل رہے ہیں اپنی کرنسی کے پیچھے, ڈالر کے پیچھے اور پاؤنڈ کے پیچھے, اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. یا تو ڈار صاحب جو ہے فری مارکیٹ کر دیں کہ بینکس کو کہیں جی ختم ہوئی بات, یہ جو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے ایکسچینج ریٹ, فری مارکیٹ ریٹ کر دیں, ریمیٹنسز ایک دم بڑھ جائیں گی اور فائدہ ہو جائے گا. ڈار صاحب کرتے کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو امپورٹ ہے, امپورٹ کا بل جتنا بھی ہے یہ بڑھ جائے گا. اگر ابھی $230-40 پہ ڈالر, $30 پہ بینک جو ہے وہ ڈالر دے رہا ہے یا $225 پہ لے رہا ہے, تو پھر آپ کو $10 بڑھانے پڑیں گے, تو امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی کیونکہ بینک پیسے روپے زیادہ مانگیں گے. تو مطلب ہے ان کو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے, وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر جو ریمٹ کر رہا ہے اس کو زیادہ پیسے ملے, جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ ملے, نہیں تو وہ ہنڈی کرے گا بینک کے ذریعے, وہ نہیں کرے گا, وہ ہنڈی کرے گا. اور اگر وہ آپ کرتے ہیں تو پھر انفلیشن ہوگی بیکاز آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے, اس کو کرنا ہے, اور اس کا تعلق پھر وہ ریزروز کے ساتھ ہی ہے. اگر ریزروز امپروو کر جاتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں یہ چیز, تاکہ آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ کھل جائیں اور تھوڑی سی سہولت ہو جائے. تو اٹس اے ٹرکی بیلنسنگ ایکٹ, بٹ یہ کرنا پڑے گا, ادروائز یہ آپ اور اس دلدل میں چلتے جائیں گے. اور اوپر سے جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب کو بھی منانا پڑے گا کہ یہ ڈیفالٹ یہ بات بند کریں. دس از ناٹ گو فار انٹرنیشنل کانفیڈنس اینڈ سو آن. جی مجھے اگر آپ کو کوئی اکانومی پہ سوال نہیں ہے تو میرے پاس ایک سیاسی سوال ہے. آپ سٹارٹ جی پلیز, گو ہیڈ. سیٹھی صاحب, یہ اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں, پنجاب خیبر پختونخوا کی نہیں ٹوٹ رہی ہیں, پنجاب حکومت تبدیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, پرویز الہی چیف منسٹر رہیں گے نہیں رہیں گے, کس کے چیف منسٹر رہیں گے, پی ٹی آئی کے ہوں گے کسی اور کے ہوں گے, تھوڑی سی روشنی فرما دیں. دیکھیے پرویز الہی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ ان کو تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسی سٹیج پہ بھی اسمبلیز توڑیں گے. یہ بات کہنا کہ جی جو جب عمران کہے گا ہم کر دیں گے, یہ الگ بات, نہیں کریں گے. وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی 3 مہینے تک تو, مارچ تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم اسمبلیاں توڑیں. اس کے علاوہ ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے, اسی لیے انہوں نے ابھی ایک پی ٹی آئی صاحب کو منسٹر بھی بنا دیا. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے کیونکہ سارا اسمبلی کے اندر ڈیمانڈ یہ ہے کہ پیسے دیو, الیکشن لا رہی ہے آگے, ڈیولپمنٹ فنڈز دیو. اور ڈیولپمنٹ فنڈز کا پرابلم یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ٹائٹ کیا ہوا ہے, جو ان کو ملنے تھے فنڈز وہ ٹائٹ کیے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے, تو ان کو اب ڈومیسٹک سورسز سے ہی, پروونشل سورسز سے ریز کرنے پڑ رہے ہیں. ابھی چوہدری صاحب نے 70 ارب روپے کے قریب تو صرف گجرات اور اپنی کنسٹیٹیوٹس کے اوپر ڈیولپمنٹ فنڈز پھینکے ہیں, مگر باقی ایم پی ایز ایم این اے بھوکے ہیں, وہ کہنے دیں ہمیں پیسے دیں. یہی سچویشن کے پی میں ہے کہ کے پی والے بھی تیار نہیں ہیں, وہاں پوری آدھی اسمبلی جو ہے وہ تیار نہیں ہے, اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بیان دے دیتا ہے. اور ابھی ہمارے دوست ایاز صاحب ہیں جو رپورٹر ہیں جیو کے, وہ ابھی بتا رہے تھے ایک ویڈیو لاگ پہ کہ کتنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے کے پی کے اندر کہ نہیں ہم نے کرنی ڈیزالو, نہیں کرنی ہم نے. تو خان صاحب کیسے یہ کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کرے اور پھر پسوڑی پڑ جائے کہ ہن کی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ کہ خان صاحب کہتے ہیں نہیں کرنا ہے, نہیں تو کرو, اور یہ کہتے ہیں جی چلو پھر کرنا پڑ گیا, اچھا جی, تو کیا ہوگا پھر؟
چیلنج ہو جائے گا. وہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی گورنر رول والی بات شروع ہو جائے گی, عدالتوں میں گورنمنٹ لے جائے گی ان کو روکنے کے لیے, اور الیکشن کمیشن سے بیان شروع ہو جائیں گے, ہم نے تو سینسس کرنا ہے, پٹیشنز آ جائیں گی کہ فوری طور پہ الیکشن نہیں ہو سکتے, سینسس ہوگا, ڈی لمیٹیشن ہوگی, بلا 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 بلا. تو یہ سارا گند پڑ جائے گا. تو خان صاحب کو بھی پتا ہے اس سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. اگر اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ کیونکہ گورنمنٹ تو جا نہیں رہی ہے کہیں, اور اگر آج بھی یہ سمجھے آپ کے فیصلہ کرتے ہیں جی کل ہم نے اسمبلی توڑنی ہے, تو یہ کو 2 مہینے لگ جائیں گے توڑنے میں. یہ راتوں رات نہیں ہوگا, یہ 2 مہینے لگ جائیں گے ان کو توڑنے میں. تو 2 مہینے لگ گئے تو فروری میں آ گئے. اگر اس وقت آپ 3 ماہ کے بعد الیکشن کراتے ہیں تو مئی تو پہنچ گئے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جون جولائی میں آپ بیٹھ کے طے کر لیں کہ سارا کچھ ریپ اپ ہو جائے اور کریں. اوپر سے فنڈز کا پرابلم ہے. الیکشن کمیشن کہتی ہے ہمیں 40-50 ارب روپیہ چاہیے جسٹ ٹو کنڈکٹ دیز الیکشنز ان دیز 2 provinces. پیسے نہیں ہیں, اور یہ سب ایشوز چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن کہتی ہے 4 مہینے ہمیں لگیں گے پروونشل ڈی لمیٹیشن کرنے میں, سینسس کرنا ہے, ابھی ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے جنوری میں. تو بہت سے ایشوز ہیں. یہ بالکل کوئی الیکشن مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. ڈیزالو کرے یا نہ کرے, کرے بھی تو مجھے فوری طور پہ الیکشن نظر نہیں آ رہے. عدالتوں میں گھومیں گے اور وہاں سے اسٹے آرڈرز لیں گے اور ہر قسم کے آرگیومنٹس دیے جائیں گے. الیکشنز ہوں گے اگلے سال جولائی کے بعد. جی بالکل. سیٹھی صاحب یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ٹی وی شو کے اوپر بھی یہ بات کی ہے. دیکھیے کل بھی ایک آڈیو لیک آ گئی, وہ مرشد والی, گھڑیوں والی. اب مرشد ہے, آپ کو پتا کل سے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ یہ اس کا جوک بنا ہوا ہے, اور لوگ ہنس رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں, کیونکہ گھڑیوں کا روز ایک نیا کوئی نہ کوئی ایویڈنس آ جاتا ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس آ گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو ان کی بیٹی ہے ان کو وہ ڈکلیئر نہیں کیا, سوری لاہور ہائی کورٹ میں وہ بھی ایک کیس فائل ہوا ہے. تو یہ جو ہے, یہ سارے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف اب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ماؤنٹ ہو رہے ہیں, اور کچھ یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کیا ان کو صرف انڈر پریشر رکھنے کے لیے, یا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائیں گے یہ؟ دیکھیے پہلے تو خان صاحب کے خلاف اگر کوئی کیس ہوتا بھی تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جوڈیشری پہ پریشر ہوتا تھا کہ اس کو آگے نہیں لے جانا. اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے تو جوڈیشری پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ فیصلہ خود کریں. اب جوڈیشری کے لیے پرابلم ہے کہ اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ اسپرٹ نہیں دکھاتی تو وہ بھی بدنام ہو جائے گی, جیسے پہلے فوج بدنام ہو گئی تھی. تو اب پہلے یہ تھا کہ جوڈیشری اور خان صاحب بھی ایک پیج پہ ہیں. اب اگر جوڈیشری خان صاحب ایک پیج پہ ہے تو مارے جائے گی جوڈیشری. تو خان صاحب کے تو ہر روز کوئی نئی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور جس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو وہ بھی نظر آ گیا آپ کو. اب تو اب جوڈیشری کو بھی تو اب سیدھا ہونا پڑے گا نا, ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا, اور پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی جو تاثر ہے کہ جوڈیشری بڑی بائسڈ ہے اور نون لیگ کے خلاف یا پی ڈی ایم کے خلاف اور عمران کے حق میں تھی, کیونکہ بڑی واضح تھا, یہ نظر آ رہا تھا ہمیں, ابھی بھی نظر آ رہا ہے, مگر اس سے زیادہ اب کیا ہم کہیں. تو اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب خان صاحب کے لیے مشکل ہو گیا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس آیا ہے خان صاحب کی صاحبزادی کے اوپر کہ جی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, آپ کو یاد ہے کہ یہی اسی قسم کا کیس پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا جب جسٹس اطہر من اللہ تھے ان کے پاس. یہی کیس حنیف عباسی صاحب نے بھی کوشش کی تھی اسی کیس کو پرسیو کرنے کے لیے, تو ان کو چھٹی کرا دی تھی, جاؤ یہ ذاتی چیزیں ہم نہیں دیکھتے, چھوڑو پرے اب دیکھتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا نا, کیونکہ قانون کے مطابق اگر یہ ایویڈنس ہے تو بہت سنگین قسم کا وائلیشن ہے آف پاکستان سے اسلامک لاز, اوپر سے الیکٹرل لاز, دونوں, یہ نہیں صرف الیکٹرل لاز بہت. تو کیسے یہ گھڑیوں والا معاملہ, تو اب اس میں تو کچھ رہا ہی نہیں, اب سارا خان صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا ہے, اور پی ٹی آئی جو بات کر رہی تھی, بیانیہ بنا رہی تھی, اور فرسٹ لیڈی, ایکس فرسٹ لیڈی کی جو ساری باتیں تھی, یہ ویڈیو لیکس آ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو, میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, کیا دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہنے میں کہ خان صاحب کی جو ساری اسٹریٹجی تھی وہ ساری ریباؤنڈ کر گئی ہے ان پہ, اور اس وقت کسی صورت میں بھی کسی قسم کی کامیابی کی توقع وہ نہ کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے, پیچھے ہٹ کے ان کی صرف ایک ہی مقصد ہے
اسٹیبلٹی ہو اکنامک اینڈ پولیٹیکل. خان صاحب دونوں کو ابھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دینے کے لیے تیار ہے, نہ اکنامک اسٹیبلٹی. اور اس لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر پریشر آئے گا, اور عدالتوں کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ آپ جس طریقے سے آپ نے پہلے انصاف دیا ہے نواز شریف کو, ذرا کم از کم اس سے بہتر انصاف تو یہاں دینا آپ, مہربانی کر. تو کیسے جائیں گے ہم, آپ اور ہم اور جیسے لوگ جو ہیں پہلے سوال کھڑے کرتے تھے, اب زیادہ سوال کھڑے ہوں گے. تو یہ اب عدلیہ کی چیلنج, عدلیہ کے لیے بھی ایک چیلنج آ گیا ہے, اور وہ بھی ایک بیلنس کے اندر آ گئے ہیں. The judges are being going to be judged. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب خان صاحب کے لیے ریلیف بہت ممکن نہیں ہے. خان صاحب کو واپس پارلیمنٹ جا کے اور بہیو کرنا چاہیے آئین کے مطابق. اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب جس ایجنڈے پہ نکلے ہوئے تھے اور جس قسم کا ایجنڈا کرنا چاہ رہے تھے, اٹس ناٹ پاسبل ان دس کنٹری. اور خان صاحب کو بہت نقصان ہو گیا ہے اور بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ابھی بھی بات نہیں سمجھیں گے. سیٹھی صاحب, میں صرف اتنا سا پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں کا ظاہری بات ہے پچھلے چند مہینوں سے ہم لوگ بھی یہاں پر کور بھی کرتے رہے ہیں ان ٹاک شوز کے اوپر, آپ بھی اس کے اوپر بہت بات کرتے رہے ہیں. میرے خیال سے عدالتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ جو ایک لیک آف کلیئرٹی تھی پاکستان میں, اور وہ دیکھتی ہیں جس طرح سے وہ بھی دیکھتی ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. تو جو کنفیوزنگ سگنلز آ رہے تھے وہ عدالتوں کو میرے خیال سے وہ ریڈ کر رہے تھے بڑے کلوزلی. اب وہ سگنلز ختم ہو گئے ہیں, اس لیے میرے خیال سے جو یونٹی آف کمانڈ ہے وہ ہر طرف دکھائی دے گی, کیونکہ ایک کلیئرٹی ضرور اب آ جائے گی کہ کم از کم ایک آواز سے یا ایک ویو جو ہے کلیئر. اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ پکا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیچھے ہیں سیاست میں, وہ کسی پارٹیزن نہیں ہے, تو پھر یقیناً کورٹس آر آلسو گوئنگ ٹو ریڈ دیٹ ویری کلوزلی, کیونکہ یہ معاملہ سب یہ کیسز ہیں جو پولیٹیکل اسینشلی, if I'm not wrong. جی بالکل بالکل. دیکھیے جب جوڈیشری کے اوپر, ججز کے اوپر پریشر آتا ہے تو دے ہیومن, تو وہ تو پھر پریشر مشکل ہوتا ہے نا ریزسٹ کرنا. جیسے سیاسی جماعتوں پہ جب پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ, اور جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر لوگ کا ضمیر جاگ جاتا ہے, پھر وہ دلیر بھی ہو جاتے ہیں, پھر وہ سوچتے ہیں یار we can't do this and we can't do this, we got to do this, which justice should also be seen to be done, not just done. تو پھر یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کی واپس اہمیت آنی شروع ہو جاتی. تو میں سمجھتا ہوں وہ اب آ رہا ہے راستہ, وہ وقت آ گیا ہے. اور خان صاحب اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ راتوں رات ان کو ہر چیز سے چھوٹ مل جائے گی, ایسے نہیں ہوگا. کیسز چلیں گے, عدلیہ جو ہے آہستہ 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 خان صاحب کو ٹائٹ کرے گی. اور خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی تک وہ کنٹیمپٹ کیس جو ہے جو سپریم کورٹ میں ہے, وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے لے کے اس کو فارغ نہیں کر رہے اس کو, حالانکہ خان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے. جی 25 مئی والا, پہلے اگر 6 مہینے پہلے تو موڈ ہی نہیں تھا ان کا, وہ تو انہوں نے آلریڈی کلیئرنس دے دی تھی. اب جا کے ان کو سمجھ آئی ہے کہ ناٹ لائک دس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ الیکشن کمیشن, آئی ڈونٹ تھنک خان صاحب کو اتنی ریلیف ملے گی اب جس طریقے سے ان کی توقع تھی. He'll have to go through a rough time. 6 مہینے پہلے دیکھیے سیٹھی صاحب ایک فلم چل رہی تھی, اس کی 2 اینڈنگز تھیں. ایک اینٹنا وہ سگنل دے رہا تھا کہ ایک اینڈنگ دے رہا تھا, دوسرا اینٹنا ایک اور وہی فلم کی اینڈنگ فرق دے رہا تھا. تو پھر کنفیوژن تو ہو جاتی ہے نا. اصل بات تو یہ ہے, اب میرے خیال سے معاملات بدل چکے ہیں. تو بہرحال ہمارا وقت اس شو کا ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سولنگی صاحب, اور ناظرین سے اجازت.